السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالجلیل الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برننگ پوائنٹ۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، لیکن اس پر بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ برننگ پوائنٹ کی تمام ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے بھی دے سکیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بلا جواز تاخیر پر سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی تھی کہ تمام صوبوں سے فوری طور پر مشاورت کر کے ایک ہفتے کے اندر انتخابات کی تاریخ اور اس کے شیڈیول کو سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام صوبوں سے مشاورت کی، لیکن نتیجہ وہی سامنے آیا جس کا امکان تھا کہ تمام صوبوں میں کوئی صوبہ بھی فی الحال بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معزز سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا حکم جاری کرتی ہے، کیونکہ جمہوری دور حکومت میں ہونے والے 2015 کے واحد بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہی کروائے گئے تھے۔ یہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں۔ ناظرین کرام، 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سے 1959 تک تقریباً 12 سال سے زائد عرصے تک ملک میں نہ تو بلدیاتی قوانین بنے اور نہ ہی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا، یہاں تک کہ 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا نافذ ہو گیا، جس کے بعد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان فوجی حکمران بن گئے۔ حکومت سنبھالنے کے صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں فوجی حکومت نے مقامی حکومتوں کے قیام اور اس کی اہمیت کی نشاندہی کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر مقامی حکومتوں کے قوانین وضع کیے اور انہی قوانین کے تحت 1959 میں پاکستان بھر میں پہلے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا بنایا ہوا یہ قانون بیسک ڈیموکریسی سسٹم یعنی بنیادی جمہوریت کا نظام کہلاتا تھا، اور 1959 میں ہونے والے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بی ڈی ممبرز کا انتخاب کیا گیا۔ بعد ازاں انہی بی ڈی ممبرز کو صدارتی انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ ایوب خان کے دور اقتدار میں 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ 1969 میں ایوب خان کا دور اقتدار ختم ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان برسر اقتدار آئے، جن کا دور اقتدار 1971 تک رہا، لیکن اس عرصے میں 1970 میں ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس کے بعد سیاسی ماحول کی خرابی اور 1971 کی جنگ کے وجہ سے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا۔ 1971 کے آخر میں پیپلز پارٹی کی پہلی جمہوری حکومت قائم ہوئی جو 1977 تک رہی۔ اس دوران میں 1973 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا متفقہ آئین منظور بھی ہوا اور پورے ملک میں نافذ ہوا۔ آئین کے آرٹیکل 32 میں ریاست نے اس بات کی ذمہ داری لی تھی اور اس بات کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا تھا کہ ملک بھر میں مقامی حکومتوں کا نظام قائم کیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور مقامی حکومتوں کے نظام میں کسانوں، مزدوروں اور خواتین کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 140A میں
مقامی حکومتوں کے اختیارات اور ان کے انتخابات کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی۔ 1971 سے 1977 تک کے 6 سال کے عرصے میں پیپلز پارٹی کی پہلی جمہوری حکومت نے باوجود اس کے کہ آئین نافذ بھی ہو چکا تھا، آئین کے آرٹیکلز میں مقامی حکومتوں کے قیام سے متعلق تمام وضاحت بھی موجود تھی، لیکن 6 سال کے عرصہ اقتدار میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بلدیاتی انتخابات کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ 1977 میں ایک مرتبہ پھر اس ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ ہوا اور جنرل ضیاء الحق فوجی حکمران بن گئے۔ 1977 میں اقتدار سنبھالنے کے 1 سال کے قلیل عرصے میں جنرل ضیاء الحق نے کونسلری نظام کے نام سے مقامی حکومتوں کے قیام کا قانون بھی منظور کیا، اور 1979 میں اس ملک میں تیسرے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ 1977 سے 1988 تک کے اپنے عرصہ اقتدار میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کروائے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا اقتدار ختم ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کی دوسری جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے۔ 1988 سے 1999 تک کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اور کبھی پاکستان مسلم لیگ 2 جماعتوں کے اقتدار کا باری گیم جاری رہا، لیکن 12 سال کے اس عرصے میں دونوں سیاسی جماعتوں نے نہ تو مقامی حکومتوں کی ضرورتوں کو محسوس کیا اور نہ ہی مقامی حکومتوں کے قیام کی طرف کوئی توجہ دی۔ بالآخر 1999 میں ملک میں تیسرے مارشل لا کا نفاذ ہوا اور جنرل پرویز مشرف فوجی حکمران بن گئے۔ اب یہاں دیکھیے ایک عجیب اتفاق ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے صرف 2 سال سے بھی قلیل عرصے میں تیسرے فوجی حکمران نے بھی مقامی حکومتوں کی اہمیت کو سمجھا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور 2001 میں پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کا نفاذ کیا، جس کے ذریعے ناظمین کا نظام، مقامی حکومتوں کا نظام قائم کیا گیا۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جنرل پرویز مشرف کا قائم کردہ ناظمین کا نظام آئین کے آرٹیکل 140A سیکشن 1 کی روح سے قریب ترین تھا۔ جنرل پرویز مشرف کا اقتدار 2008 میں ختم ہوا اور اس قلیل عرصے میں 2002 اور 2005 میں 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ 2005 کے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی مقامی حکومتیں 2010 تک فروری 2010 تک قائم رہیں، جبکہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی تیسری جمہوری حکومت قائم ہو چکی تھی جو 2013 تک قائم رہی، اور 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت اقتدار میں آ گئی۔ لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ 2001 میں مقامی حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن 2015 تک دونوں پارٹیوں کی جمہوری حکومتوں نے پھر بلدیاتی انتخابات کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ بلا جواز تاخیر کو دیکھتے ہوئے 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا، اور اس حکم کی وجہ سے تمام صوبائی حکومتوں کو بلدیاتی انتخابات کروانے پڑے۔ تو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات اس ملک میں 8 مرتبہ ہوئے، لیکن 7 انتخابات فوجی حکمرانوں نے کروائے، جبکہ صرف 1 انتخابات جو 2015 میں منعقد ہوئے وہ جمہوری دور حکومت میں تو ہوئے، لیکن بہرحال ہوئے وہ سپریم کورٹ کے حکم سے۔ اس سے تو یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ فوجی حکمران جمہوری حکومتوں کی بنسبت مقامی حکومتوں کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو قائم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں اور جمہوری حکومتیں اس تاثر کی نفی کرنا چاہتی ہیں تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ تمام تر معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے
جلد از جلد اس ملک میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا پروگرام طے کر لیا جائے اور جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کو جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا تسلسل بھی جاری رہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہمیں بھی اس تسلسل کی طرف جانا ہوگا۔ اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کو بحال کر دیا جائے، بالخصوص اس کے سیکشن 159 کو آئین کے آرٹیکل 140A سیکشن 2 کا حصہ بنا دیا جائے، تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تسلسل بھی پیدا ہو سکتا ہے اور صوبائی حکومتوں کی اجارہ داری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے گی۔ اب ایک خوشائند بات یہ تھی کہ 2018 کے انتخابات میں 2 پارٹیوں کے اقتدار میں آنے کا باری گیم ختم ہوا اور ایک تیسری سیاسی قوت پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بے شمار دعوے بھی کیے تھے، وعدے بھی کیے تھے، ملک کی ہر شعبہ زندگی میں تبدیلی لانے کے وعدے بھی کیے تھے، بالخصوص مقامی حکومتوں کا بااختیار نظام قائم کرنے کے وعدے بھی کیے تھے۔ 2018 سے اب تک پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی میں عوام کو سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عوام میں اس کے حوالے سے اچھا تاثر قائم ہو اور وہ اپنے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد کی طرف گامزن ہو، تو اس کی بہترین صورت یہی ہو سکتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کو فوری طور پر بحال کر کے نافذ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 32 کو، جس میں ریاست نے ضمانت دی ہے کہ کسانوں، مزدوروں اور خواتین کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا، تو اس حوالے سے قوانین میں کچھ اس طرح کی ترمیم کی جا سکتی ہے کہ یونین کونسل کی سطح سے ضلع کونسل کی سطح تک چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر، ان میں سے کم از کم ایک کا خاتون ہونا لازمی قرار دے دیا جائے۔ اس طرح خواتین کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ملک کی آبادی کا 64% حصہ 15 سے 30 سال تک کی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ریاست کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے اس امر کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ملک کی مجموعی آبادی کا 64% حصہ ملک کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ان معروضات پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں غور کریں گی اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، اس ملک کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض ہے کہ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے یہ جناب، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔